السلام علیکم پیارے ناظرین۔ شہر کی مرکزی عدالت میں دل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ کٹہرے میں کھڑے نوجوان شہزاد کی آنکھوں میں وحشت تھی اور پیشانی پر پسینے کے قطرے۔ جج نے بھاری آواز میں جب یہ الفاظ کہے، مجرم شہزاد کو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت سزائے موت سنائی جاتی ہے، تو حال میں ایک کوہرام مچ گیا۔ شہزاد کے بوڑھے باپ کی پگڑی زمین پر گر گئی اور اس کی ماں بے ہوش ہو کر فرش پر جا گری۔ لیکن سب سے دردناک منظر اس کی دلہن سائرہ کا تھا، جو سرخ جوڑے میں ملبوس چند گھنٹے پہلے ہونے والے نکاح کے بندھن کو ٹوٹتا دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو اس کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری تھی کہ اسے بیوگی کا پروانہ مل گیا۔ جہاں شہنائیوں کی گونج ہونی چاہیے تھی، وہاں اب ہتکڑیوں کی جھنکار اور سسیوں کا شور تھا۔ واقعہ بظاہر بہت سادہ تھا۔ نکاح کے فوراً بعد شہزاد اور اس کے سالے کامران کے درمیان ایک معمولی سی بات پر تکرار ہوئی۔ کامران، جو کہ علاقے کا نامی گرامی بدماش تھا، اس نے شہزاد پر حملہ کیا۔ دفاعی کشمکش میں شہزاد نے اسے دھکا دیا۔ کامران کا سر دیوار سے ٹکرایا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ پولیس کو خون آلود لاش ملی۔ آلہ قتل پر شہزاد کے فنگر پرنٹ تھے اور پورا خاندان گواہ تھا۔ شہزاد کے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں تھا، سوائے اس سچ کے جو کوئی سننے کو تیار نہ تھا۔ وقت پر لگا کر اٹھ گیا۔ سزائے موت پر عمل درآمد میں صرف 24 گھنٹے باقی تھے۔ جیلر نے شہزاد کے ڈیسک سیل کا دروازہ کھولا اور سرد لہجے میں پوچھا، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ شہزاد، جو کئی دنوں سے دیواروں کو گھور رہا تھا، دھیرے سے بولا، جیلر صاحب، میں اپنی ماں باپ کا اکلوتا سہارا ہوں۔ میں بے گناہ ہوں، لیکن قانون مجھے مجرم مان چکا ہے۔ میری آخری خواہش ہے کہ مجھے میری بیوی سے تنہائی میں ملنے کی اجازت دی جائے، تاکہ میں اپنی نسل کا تسلسل باقی رکھ سکوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے خاندان کا نام لیوا کوئی نہ رہے۔ یہ خواہش سن کر جیلر بھی ہکا بکا رہ گیا۔ قانون میں ایسی گنجائش نہیں تھی، لیکن شہزاد کی حالت دیکھ کر اور انسانی حقوق کی ایک پیچیدہ شق کا سہارا لے کر اسے چند گھنٹوں کے لیے اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت دے دی۔ یہ ایک ایسی رعایت تھی جو عدالتی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ رات کے پچھلے پہر جب سائرہ کو جیل کے ایک مخصوص کمرے میں لایا گیا تو وہ لرز رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ شہزاد نے سائرہ کا ہاتھ تھاما تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ دکھ نہیں تھا جو ایک بیوہ کا ہوتا ہے، بلکہ وہاں ایک خوفناک راز کا بوجھ تھا۔ شہزاد نے سرگوشی کی، سائرہ، میں جانتا ہوں میں نے کامران کو اتنی زور سے نہیں مارا تھا کہ وہ مر جائے۔ کیا تم کچھ جانتی ہو؟ سائرہ خاموش رہی۔ اس کے آنسو لگاتار گر رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کے لب سلے ہوئے تھے۔ اچانک اسے بہر کسی کے جوتوں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ سہم گئی۔ اس نے شہزاد کے قریب آ کر اس کے ہاتھ پر ایک پرچی تھمائی اور کان میں صرف اتنا کہا، اس قبر میں میرا بھائی نہیں، میرا تیرا انصاف دفن ہے۔ اگلی صبح شہزاد نے پھانسی کے پھندے کی طرف جانے سے پہلے چیخ چیخ کر کہا، میرا سالہ مرا نہیں ہے، وہ قبر کھودیں، اس میں کامران نہیں ہے۔ جیل کے عملے نے اسے پاگل پن کا دورہ سمجھا، لیکن شہزاد کے وکیل نے سائرہ کی اس پرچی اور اس کی بدلتی ہوئی ذہنی کیفیت کو بنیاد بنا کر ہائی کورٹ میں ایک ہنگامی پٹیشن دائر کر دی۔ وکیل نے دلیل دی کہ اگر مقتول زندہ ہے تو یہ پھانسی عدالتی قتل ہوگی۔ کئی گھنٹوں کی بحث اور شہزاد کے اصرار پر جج نے ایک تاریخی حکم صادر کیا، قبر کشائی کی جائے۔ دوپہر کے وقت قبرستان میں پولیس کا پہرا تھا۔ جب بھاری پتھر ہٹائے گئے اور مٹی نکالی گئی تو پورے میڈیکل بورڈ کے ہوش اڑ گئے۔ لاش موجود تھی، لیکن اس کا چہرہ تذاب سے اس قدر بگاڑ دیا گیا تھا کہ شناخت ناممکن تھی۔ تاہم فورینسک ماہرین نے جب اس کے جسم کے نشانات اور دانتوں کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ لاش کسی 45 سالہ نامعلوم شخص کی ہے، جبکہ کامران کی عمر محض 25 سال تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر قبر میں کامران نہیں ہے تو وہ کہاں ہے؟ پولیس نے سائرہ کا فون ٹیپ کیا
اور اس کے گھر پر نظر رکھی۔ جلد ہی ایک سراغ ملا۔ کامران ایک بین الاقوامی انسانی اسمگلنگ گروہ کا حصہ تھا اور اس نے اپنی موت کا ڈرامہ محض شہزاد سے اس کی کروڑوں کی آبائی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے رچایا تھا۔ سرحد کے قریب ایک پرانے گودام پر جب پولیس نے چھاپا مارا تو وہاں ایک شخص داڑھی بڑھائے دوسرے نام کے پاسپورٹ کے ساتھ فرار ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ جب پولیس نے اسے گردن سے پکڑا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ کامران تھا۔ عدالت کا منظر پہلے سے بالکل مختلف تھا۔ جج نے کامران کو دیکھ کر اپنے ریمارکس میں کہا، آج قانون کی آنکھوں سے پٹی اتر گئی ہے۔ شہزاد کو تمام الزامات سے باعزت بری کر دیا گیا۔ کامران، اس کے ساتھیوں اور اس جھوٹی رپورٹ پر دستخط کرنے والے ڈاکٹر کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ شہزاد جب جیل کے بھاری لوہے کے دروازے سے باہر نکلا تو سائرہ وہاں کھڑی تھی اور اس نے سائرہ کی طرف دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور کہا، تمہاری وہ ایک رات کی ملاقات نے مجھے صرف ایک وارث نہیں دیا بلکہ مجھے میری زندگی اور میرا وقار واپس دے دیا۔ آج شہزاد آزاد تھا لیکن اس کی کہانی عدالتی فائلوں میں ہمیشہ کے لیے ایک ایسے معجزے کے طور پر درج ہو گئی جہاں آخری خواہش نے موت کے منہ سے زندگی چھین لی تھی۔ کبھی کبھی سچ کو ثابت کرنے کے لیے جیتے جی مرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا پڑتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔